مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر یہ اس لیے کیا گیا، ورنہ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام ہانی کے گھر سے ہی، کعبہ مشرفہ سے ہی آسمان دنیا کی سیر کروا دیتا، کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب اپنے محبوب کی عظمتوں کو ظاہر فرمانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اتمام حجت فرماتا ہے۔ جب اعلان نبوت ہونا تھا تو ہو سکتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرما دیتے۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت 40 سال کے عرصے میں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تم نے ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھا ہے، تم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ تجارت کرتے ہیں، جب یہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، امانت ان کے پاس رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، تم اپنی زبان سے کہتے ہو۔ جب اتمام حجت ہو گیا، جب تم نے جان لیا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ سچ کہتے ہیں، تو پھر تم ان کے نبی ہونے کے سلسلے میں کیوں ان کو جھوٹا قرار دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقص ہمارے حبیب کی ذات میں نہیں ہے، نقص تمہاری عقلوں کے اندر ہے کہ یہ کمال چیز دیکھنے کے باوجود بھی تم ایمان قبول نہیں کرتے۔ اتمام حجت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر براہ راست ام ہانی کے گھر یا مسجد حرام سے آسمان دنیا کی سیر کروا دیتا تو پھر اتمام حجت کیسے ہوتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کو وہ سفر قلیل وقت کے اندر طے کروایا کہ جس سفر کو عام لوگ بہت زیادہ وقت کے اندر طے کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اب جب اللہ کے حبیب جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی سیر کی خبر دیتے ہیں، وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ اچھا بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں سیڑھیاں کتنی تھیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی۔ یہ اتمام حجت ہو گیا کہ جو رب اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لمحے بھر میں لے جا سکتا ہے، وہ آسمان دنیا پر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم واقعہ معراج کو اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جملوں میں مختصر کلمات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس میں میرے نبی کی ایک ایک عظمت اور ایک ایک شان کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بہت سارا کلام اس پر ہو سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور جو سرکار علیہ السلام کی شان ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس طرح سے سامنے رکھنا ہے کہ وہ سبحان ہے جس نے اپنے محبوب کو تمام شانیں عطا کی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شان اللہ کے نبی کی سامنے آئے نا تو عشق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ سبحان کی طرف نظر رکھیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ سبحان نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرمائیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کرنے والے ہوں، کامل اطاعت کرنے والے ہوں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے جتنے پہلو ہیں ان کو سامنے رکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اللہ تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا